أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى نبيه محمد الذي سماه في كتابه بأحمد والصلاة والسلام على عبده المؤيد ورسوله المسدد وصفيه الأمجد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول رب العالمين الداعي إلى شريعته وخليفته في أمته مستودع علمه وباب حكمته وقاسم الكفرة وقاسم الفجرة الذي جعله الله لنبيه بمنزلة هارون بالموسى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات معرفت لا الہ الا اللہ، عشق
محمد الرسول اللہ، ولایت علی ولی اللہ کے سائے میں، معرفت لا الہ الا اللہ، عشق محمد الرسول اللہ، ولایت علی ولی اللہ کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو معراج ایمان تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، آج کی مناسبت غدیر کے پیش نظر اس غدیری ماحول میں ہر غدیری کی خدمت بابرکت میں میں سب سے پہلے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہی کا دن یعنی 18 ذی الحجہ کا دن، دوسرے لفظوں میں یوم الغدیر کا دن، یہ وہ دن ہے جس کے لیے ائمہ علیہم السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس دن کا دوسرا نام یوم العید الاکبر ہے۔ اسے یوم الغدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بفرمان ائمہ علیہم السلام۔ اس دن کا دوسرا نام یوم العید الاکبر، اسی دن کا دوسرا نام یوم اکمال الدین ہے۔ صاحبان دیکھیے جو آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اسی دن کا بافرمان ائمہ علیہم السلام، ابھی میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ اسی دن کا دوسرا نام یوم اکمال الدین ہے، اسی دن کا دوسرا نام یوم اتمام النعمت۔ اسی دن کا دوسرا نام یوم یستجاب فیہ الدعاء، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن کی رحمت و برکات کے وسیلے سے ولایت علی کے سائے کے صدقے میں دعائیں کبھی رد نہیں ہو۔ دن کا دوسرا نام یوم الرضا ہے، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ اسی دن کا دوسرا نام یوم الرضا ہے، اللہ دین سے راضی ہو گیا۔ اور اسی دن کا دوسرا نام یوم البشارت ہے، جام ہے ایمان کے ساتھ۔ قیامت ہر کس اٹھایا جائے گا اپنے اپنے ایمان کے ساتھ۔ تو جس نے آج کے دن کے فیصلے کو قبول کر لیا وہ جہاں بھی جنتی ہے، وہ امیر مومنین
تو حضرت امام رضا علیہ السلام کا میں نے باعتبار ترجمہ اپنے لفظوں میں ادا کیا ہے. امام فرماتے اسی دن کا دوسرا نام یوم مرحمتی شیطان ہے. یعنی جس نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا اس نے شیطان کو ذلیل کر دیا. رسول دو جہان کا خدا کی منہ بولتی زبان قرآن کا آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ یہ فرمان ہے کہ آج کے دن جب بھی ایک مومن لقیل مومن ہو اخو ہو، جب بھی ایک مومن اپنے مومن بھائی سے آج کے دن ملاقات کرے تو معانقہ کے بعد یا مصافحہ کے بعد یا ایک دوسرے کی زیارت کے بعد اس مومن کو دوسرے مومن سے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا اللہ من المتمسکین بولایت علی اللہ نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب کی وہ نعمت بخشی ہے کہ ہم کب بھی علی والے تھے. یہ آیت مبارکہ جو اس مختصر سے وقت کے لیے موضوع سخن قرار دی گئی ہے، یہ آیت سورہ نمبر 5 کی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے قریب کو، اپنے مجیب کو، اپنے مصطفیٰ کو، اپنے مجتبیٰ کو، اپنے مزمل کو، اپنے مدثر کو، اپنے طٰہٰ کو، اپنے احمد کو، اپنے محمد کو کسی لقب سے یاد نہیں کیا. بڑے آرام سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے مزاج سماج سے واقف ہوں. اس آیت میں اللہ نے اپنے یاسین کو، اپنے طٰہٰ کو کسی لقب سے یاد نہیں کیا بلکہ منصب سے پکارا. خدا نے منصب سے پکارا یا ایھا الرسول، کیونکہ آج اعلان ہونا تھا اسی منصب کے وارث کا. نام کے ساتھ نہیں پکارا، لقب کے ساتھ یاد نہیں کیا بلکہ منصب کے ساتھ آواز دی یا ایھا الرسول، اے رسول صیغہ امر ہے، پہنچا دے، تبلیغ فرما دے. ماں اس کی انزلا صیغہ مجہول، جو نازل امر کیا جا چکا ہے.
ज़िला इलैका, जो तुझ पर नाज़िल किया जा चुका है। और ये वो अमर था जो एक राज था। इस राज को राज रखने के लिए अल्लाह ने शबे मिलाद मोहम्मद के अपने दरमियान रहने वाले वसीले जिब्राइल को हटा दिया। रहने वाले वसीले अमीर वही जिब्राइल को हटा दिया, क्योंकि राज था। राज को राज रखने के लिए जिब्राइल का वास्ता हटा दिया गया और पुकार कर कहा फ़अौहा इला अब्दिही फ़अौहा। अल्लाह ने बुलाकर वही की अपने आप पर जो वही उसने चाहिए वो वही की। अब किसी को कानों कान खबर नहीं कि वो वही का मौजू क्या था, वही का मजमून क्या था। और वक्त गुजरता गया, लैलो शब करवटे बदलते रहे। हिजरत हुई, मदीना आबाद हुआ। में मैंने तारीख को समेट दिया। हिजरत हुई, मदीना आबाद हुआ। मोहम्मद को मिटाने के ख्वाब देखने वाले एक एक करके खुद मिटते गए। लोगों पर इसादत की मोजज़ाती ताकत ने एक को मजबूर कर दिया कि वो अपनी ज़बान से को कहना चाहे या न कहे, लेकिन उसे कहना पड़ेगा कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसे निकाला था वही आज जिंदगी की पीर दे रहा। हल्के हल्का प्रभु से इस्लाम होते गए। इस्लाम होते गए। वो वक्त भी आ गया जब रात से पर्दा उठाना ऐलान हुआ। हम वो हज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसके बाद शायद तुम्हें ज़ाहिरी तौर पर हमारी जियारत का शरफ हासिल न हो सके। मैं फिक्र दे गया, खामोश रहे। ज़ाहिरी तौर पर शायद तुम्हें हमारे ज़ाहिरी तौर, क्योंकि रसूल की हदीस है मन हज फज़ारा कब्री काना ज़ारनी फी हयाती। जिसने हज पढ़ा और मेरी कब्र की ज़ियारत की वो ये न समझे कि वो पत्थरों के ढेर को देखा। जैसे मेरी जिंदगी में मेरी जियारत अपनी जिंदगी की खबर नहीं, उन्हें मोहम्मद की जिंदगी की खबर। 70,000 अफराद मदीने से रसूल के साथ चले। जी 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 मैं फिर 70,000 बारे तारीख खासा व आमा मर्द जन मुसलमान मदीने से रसूल के साथ चले। 8,000 से लेकर 10,000 तक मुसलमान मक्का के
کے شہر سے اس قافلہ میں شریک ہوئے. 10,000 سے لے کر 12,000 تک نجران کے اور یمن کے مسلمان لے کر علی پہنچے. جہاں جہاں راہ گزر محمد کے قدموں کا بوسہ لیتی رہی. سے محمد کے منتظر قافلے میں شامل ہوئے. اس طرح 1,24,000 تک حاجیوں کا باعتبار تاریخ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تاریخ کے سینے پر نظر آنے لگا. فرادت حج کے بعد 13 ذی الحجہ یا 14 ذی الحجہ، یہاں تاریخ میں ایک دن کا فرق ہے. کہیں ہے 13 ذی الحجہ، کہیں ہے 14 ذی الحجہ. میرے نزدیک ہے 14 ذی الحجہ. 14 ذی الحجہ کو جب رسول نے مکہ چھوڑنا چاہا، مکیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت ہے ہم اپنے اپنے مقام پر رک جائیں. کہا نہیں، اسی حج کے دوران اللہ کی مشیت کے تحت آگے بڑھ کر میں نے تمہیں بتانا ہے کہ روح حج کون ہے. مقام جوفا پر پہنچا، وہاں قیام کیا. 17 ذی الحجہ کو نماز صبح کے بعد یہ قافلہ مقام جوفا سے جب بڑھنے لگا، ابھی بڑھا ہی تھا کہ جبرائیل نے بڑھ کر قدموں کا بوسہ تک راز تھا. اللہ کی طرف سے اس راستے پردہ اٹھانے کا جو حکم ملا تھا اسے بصورت وحی امین وحی نے روح وحی کے ساتھ اب میں کہا ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، ایک بات دے کے آگے بڑھ کے پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں. اے رسول سیدھا امر ہے، پہنچا دے، تبلیغ فرما دے. ماں اس امر کی ان ضلع جو نازل کیا جا چکا ہے کا تیری طرف بچے کا تعلق ہے، تبلیغ کا واسطہ ہے، پہنچانے کا وسیلہ ہے. سلام مجھے محسوس ہوا آپ کی خاموشی کو دیکھ پہنچانا ہے زبان کے ساتھ، تبلیغ ہے زبان کے ساتھ. اس امر کو پہنچا دے. تو یہاں تعلق ہے امر کے پہنچانے کا رسول کی زبان کے ساتھ. پھر آگے کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام کا تعلق ہے ہاتھ کے ساتھ. پہنچانے کا تبلیغ کا واسطہ ہے زبان کے ساتھ، کام کا تعلق ہے ہاتھ کے ساتھ. معلوم ہوا جو کام جو راز آج بیان کرنا تھا اس کا تعلق محبت کی زبان سے بھی تھا، محبت کے ہاتھ سے بھی تھا. اگر تو نے یہ کام نہ کیا فما بلغت رسالتہ. سبحان اللہ، اللہ اکبر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
لهم ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آج میں اس کا ترجمہ ہوگا نہ تشریح ہوگی. زندگی ہے تو آگے بڑھ کر ہو سکے گی. اب اتنا کہنا ہے کہ ان آیات کو کہا جاتا ہے آیات میثاق، آیات وعدہ، آیات عہد، جو وہاں اللہ نے لیا تھا انبیاء سے. مجھے گزرنا ہے خوشبو دے کر، مجھے اللہ نے وہاں عہد لیا تھا آدم سے لے کر عیسیٰ تک. آنے والے رسول پر ایمان لانے کا اور مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو. قالوا اقررنا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی روح نے وعدہ کیا کہ ہم آنے والے رسول کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہو رہا انبیاء سے ہمارے نبی کی مدد کا وعدہ کرے. میں نے عرض کیا ہے اپنے مقام پر یہ مسئلہ آگے بڑھ سکے گا. آخر میں کیا ہے، ہر نبی سے کہا گیا کہ اس عہد پر ایک دوسرے کی گواہ کرو. میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں. لیکن ایک ہی رہے انبیاء، یاد رکھو اگر کوئی تم میں سے وعدہ کر کے میں فکر دوں گا، میں رکوں گا بھی، دوہراؤں گا بھی نہیں. اگر ہے انبیاء تم میں سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء تم میں سے، اگر کوئی عہد کر کے اپنے وعدے سے پھر گیا تو وہ نبی نہیں رہے. وعدہ کر کے پھر جائے وہ نبی نہیں رہتا. کی پوری تفصیل ہوگی لیکن اپنے وقت پر. اب تو یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار کس پر ہے. اس آیت میثاق کے تحت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم آگے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نبوت کا دار و مدار انحصار کس پر ہے. ہمارے نبی کی نبوت کے اقرار پر. نبی کی نبوت کے اقرار کے بغیر کوئی نبی نہیں رہتا. اسی نبی سے اللہ کہہ رہا ہے
رسالت کا کوئی پیغام کو انجام تک نہیں پہنچایا. واللہ یاسع ہوگا من الناس. اللہ تجھے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہاں کافر تو نہیں تھے. تو نہیں تھے یہاں تو سارے مسلمان ہوئے. اللہ فرما رہا ہے اللہ یاسع ہوگا من الناس کہ اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اگر فرمانا تھا مکے میں فرماتا. جہاں قدم قدم پر محمد کے خون کے پیاسے تھے, جہاں قدم قدم پر محمد کے چراغ زندگی کو گول کرنے کے خواب دیکھنے والے تھے, وہاں نہیں کہا یہاں کہا. کہنا وہاں چاہیے تھا, کہہ رہا ہے وہاں کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ محمد کی زندگی کا محافظ, محمد کا مربی ابو طالب تھا. اللہ کافروں کو ہدایت کرنے والا نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی؟ ہماری مکتب تشیع ایک کتاب ہے, حضرت علامہ آیت اللہ سید ہاشم بحرانی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے غایت المرام. عربی میں یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے درج کیا ہے کہ 79 علماء اہل سنت نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ آیت میدان غدیر میں نازل ہوا. اس آیت کی تفسیر میں رسول نے حدیث غدیر کو بیان فرمایا. پھر انہوں نے لکھا ہے 45 علماء اہل تشیع نے ثابت کیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول نے حدیث غدیر کا اعلان فرمایا. علامہ طبری نے اپنی کتاب الولایہ میں یہ تحریر کیا ہے کہ 75 علماء عامہ نے یہ مانا ہے کہ یہ آیت میدان غدیر میں نازل ہوئی اور رسول نے اس کی تفسیر میں حدیث غدیر کا اعلان کیا. حضرت علامہ ابو العباس محمد بن احمد نے اپنی کتاب میں 105 علماء عامہ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت میدان غدیر نازل ہوئی اور رسول نے اس آیت کے نزول کے بعد حدیث غدیر کو مجمع کے سامنے بیان فرمایا. تو اب میں حوالہ دے رہا ہوں. اس حوالہ جات کے بعد الحمدللہ میں یہاں میری تقریر کے کسی پہلو پر آخر طالب علم ہوں, شفقت لسانی سے یا کسی اور اعتبار سے اگر کوئی میری بات صفحہ ذہن پر نہ ہونے سے قاصر رہ جائے تو ڈائریکٹ مجھ سے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر, اپنا بھائی سمجھ کر, اپنا عزیز سمجھ کر مجھ سے رجوع کیا جائے تاکہ اس بات دوسری تقریر میں واضح ہو سکے, ابہام کی صورت پیدا نہ ہونے والی. پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر در المنصور, جلد نمبر 2, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی عربی میں. دوسری تفسیر کا نام ہے
تفسیر الکشاف حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی تیسری کتاب تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری عربی میں. چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی صفحہ نمبر 49 اور 50, صدر نمبر 24 اور 25, صفحہ نمبر 50 کی صدر نمبر 1 اور صدر نمبر 2. وہاں جو عربی میں عبارت ہے اس آیت کے شان نزول کے متعلق میں شاید یہ حوالہ جات نہ دیتا, لیکن چونکہ میری اس تقریر آپ تک محدود نہیں رہنا, معلوم نہیں کہاں تک یہ تقریر پہنچ سکے. ہر صاحب علم پر یہ واضح تو ہو سکے کہ حقیقت غدیر ہے. اسی طرح کتاب کا نام الفصول المہمہ, کتاب کا نام کفایت الطالب, اور کتاب کا نام کنز العمال, کتاب کا نام جناب المبدل, کتاب کا نام الصواعق المحرکہ, اور اردو میں کتاب کا نام الجوہر المطالب. میں ان کتابوں سب کو چھوڑ کر جو میں نے حوالہ دیا ہے وہ حوالہ ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 49 اور 50. یہ اس صفحے کی فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے. جو صاحب میری تقریر کے بعد یہ فوٹو کاپی دیکھنا چاہے یا اس کی فوٹو کرانا چاہے, انہیں پورا حق حاصل ہے تاکہ یہ سلسلہ تبلیغ آگے بھی بڑھ سکے. علامہ لکھتے ہیں العاشرو, اس آیت کی تفسیر کا جو 10واں قول ہے وہ کیا ہے؟ نزلت هذه الآیت یوم غدیر خم فی فضل علی ابن ابی طالب. دوستو, بھائیوں, بزرگوں, میری تقریر کا ایک اپنا پہلو میں انداز ہے جس میں میں صرف گزرتا ہوں, میں رکتا نہیں. اس لیے یہاں بھی میں توجہ چاہوں گا. علامہ فخر الدین رازی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میدان غدیر میں فی فضل علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کی فضیلت منوانے کے لیے. مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح خاموش رہیں گے. فی فضل علی ابن ابی طالب, علی کی فضیلت منوانے کے لیے. بھائی آیت تو نازل ہو رہی ہے علی کی فضیلت منوانے کے لیے. علامہ یہ بھی تو لکھو کہ کن سے علی کی فضیلت منوائی ہے. رسول پاک کی شام نبوت کے پروانے, شام مصطفیٰ کے دیوانے, رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ ان سے بنوا رہا ہے علی کی فضیلت. بھائی اللہ صحابہ سے علی کی فضیلت بنوائے تو تم لکھتے ہو اور ہم علی کو افضل مان رہے ہیں.
رسول نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما. نہیں صاحب میراج نے علی کو ہاتھ میں میراج ایک بات دیتا چلا. جب آپ خطبہ غدیر پڑھیں گے, خطبہ غدیر میں 53 مرتبہ رسول نے فرمایا ہے ایھا الناس ایھا الناس ایھا الناس. گویا یہ خطبہ رسول نے جو پڑھا ہے با اعتبار محدثین والمؤرخین, اس کو پڑھتے ہوئے رسول کو 7 گھنٹہ سے لے کر 1.5 گھنٹہ تک صرف ہوا ہے کڑکتی دھوپ میں. کڑکتی دھوپ میں رسول نے 7 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ علی کی شان میں یعنی 53 ایھا الناس کہہ کے ایک ایھا الناس سے دوسرے تک, دوسرے سے تیسرے تک, تیسرے سے چوتھے تک, چوتھے سے پانچویں تک علی کی فضیلت کو بیان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. بھائی جس رسول کا رات کو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا اللہ کہہ رہا ہے کیا بتا رہا. رسول نے چاہتا ہو وہ کہا من کنت مولا فعلی مولا اللہم وعلی من والا ہو. انہوں نے لکھا وعلی من آدھا ہو. شاندہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, کر رہا ہے وہ محمد کی دعا کا نتیجہ. اللہم والا من والا آدھے من آدھا ہو, اور اس سے عداوت رکھ, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے عداوت رکھے. لہذا کبھی بھی ذکر علی سنتے تھا چہرے سے آوازیاں نہیں ہوتی. نہیں ہونے چاہیے. اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. اللہ اللہ اب میرا یہ بامعرفت و باعلم و عمل مجمع مجھے اجازت دے گا کہ میں ایک فکر کہہ کے پھر آگے بڑھوں. بھئی جو رسول اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دیتا وہ علی کے دشمن. اللہ رحیم ہے, وہ اپنے دشمن کو بد دعا نہیں دیتا, لیکن محمد کے دشمن کو بد دعا دے رہا ہے. ان شانیوں کا جس طرح وہ محمد کے دشمن کو بد دعا دے رہا ہے, اسی طرح محمد علی کے دشمن کو بد دعا دے رہا ہے. اب آگے علامہ کیا لکھتے ہیں کہ جب رسول اعلان کر چکے فلک عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اس اعلان کے بعد تاریخی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاریخی اعلان کے اعتبار سے علی سے کہا
کو گلا تو دے نہیں سکتا. تو کیا کہا؟ حنیم لکا. یہ جہاں لکھا ہوا ہے شام ابی طالب ہے ابو طالب کے بیٹے. آگے نہیں بولوں گا جب آپ نہیں بولیں گے. ہے ابو طالب کے بیٹے, ہے ابو طالب کے بیٹے. ہمیشہ اس بیٹے کے باپ کا نام لیا رہا ہے. تفسیر کبیر کا اب میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. بہار النوار حضرت علامہ مدرسی علیہ الرحمہ کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور حوالہ بھی دے رہا ہوں جہاں سے تحریر میں پیش کر رہا ہوں. دانش نامہ امیر المومنین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 سے لے کر 226 تک. میدان غدیر میں جب رسول تو جہان نے مظلوم انفسنا و انفسکم کو پہلو کی زینت بنا کر کرامی یہ چونکہ میں حاضر ہو گیا مولا کو یہی منظور تھا تو آپ کو کچھ نہ کچھ میرا ساتھ دینا پڑے گا. جب رسول نے پہلی کی زینت بنا کر جعل حق وزاحت الباطل شیطن باطلہ کانا ظہورہ کتاب علی جیسا حق دکھا کر مجبوری ہے اور نہ میں نام جانتا ہوں تو چوک کر جاتے ہیں تو پاکستان میں وہ کہہ دیتا ہوں فلاں صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن آپ سے تو میں نام ہی نہیں جانتا تو کہتے رہ سکتا ہوں. ہاں سما اور اصل کتاب میں عبادتہ کے تحت وارے سے کتاب دکھا کر کے سائے میں اہل ذکر کا ذکر سنا کر یا بنا
أيها الناس ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن جنته حق وناره حق وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه وإن الله يبعث من في القبور حق. کر تو رہے ہیں علی کی ولایت کا اعلان، تو یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ حق ہے، اعلان کریں علی کی. ہاں اگر بہت وقت ہو گئے تو بند کر. میں آپ کے ماحول اور مزاج سے ناواقف ہوں. جی آپ لوگ جانتے ہیں جو پنجاب یا پاکستان میں مجھے سنتے چلے آئے ہیں، میں گھڑی اتار کے پڑھنے کا میں آپ کے مزاج کے مطابق پڑھوں گا. آپ کا جتنا آپ کے دامن وقت میں وسعت ہوگی میں اسی کے مطابق خطاب کو لے کے آگے بڑھتا رہوں گا. رہ جائے گی پھر دوسرے تیسرے دن آؤں گا انشاءاللہ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول نے یہ کیوں کہا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اور سامنے بیٹھ کر کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب حق ہے. تو اب رسول نے یہ منوانے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ جب پہلے میں حق کہہ رہا ہوں تو پھر مانو یہ بھی میں اسے روکتا ہوں چونکہ کچھ آواز کھڑی دیکھنے لگ گئے تو میں یہاں آواز صحیح ہے. تو یہاں پر رسول پاک نے جب سب سے گواہی دے دی تو پھر یہ گواہی دی کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہے. قالوا واللہ اعلم ورسولہ، صاحب نے کہا اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اب رسول نے فرمایا ان اللہ مولایا مولا المؤمنین اللہ میرا مولا ہے. مجھ پر حق کے ملکیت رکھتا ہے. میں مومنین کے نفوس پر مولا، میں نے روک دیا، میں مومنین کے نفوس پر مولا ہوں، میں ان پر حق کے ملکیت رکھتا ہوں. عزیز بیٹو میرے بھائیوں بزرگ تو جانتے ہیں، لیکن جو یہاں سے پروان چڑھ رہے ہو اس سے اس مراد کیا ہے حق کے ملکیت کی؟ اگر کوئی رسول کا امتی اپنی مرضی سے کنویں میں چھلانگ لگائے اور مر جائے یہ حرام موت ہے. حالانکہ جان اس کی اپنی ہے، اپنی مرضی سے چھلانگ لگا رہا ہے، اگر مر جائے تو یہ حرام موت ہے. اور اگر رسول فرما دے چھلانگ لگا رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا کن تو مولا کہیں ہے فعلا کہیں ہے فعلی جو مولا اس کا علی مولا ہے. ابھی اعلان آگے ہے، میں نے روک لیا. انہیں اعلان کیا کتاب کا نام جناب المبدل حضرت علامہ سید سلیمان دردوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی اس مطبوع بیروت لبنان عربی میں فتاوی
सलमान भरे मजमे में जनाब सलमान उठकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह बिलाओ अली माजा। आप जो ऐलान फरमा रहे हैं कि अली उसी तरह मौला है जैसे मैं हूं, तो विलायत अली से मुराद क्या है? इस ऐलान विलायत अली से मुराद क्या है? ये मैं शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, बल्कि हज़रत अल्लामा सुलेमान कंदोदी हनफी अलैहिर्रहमत ने लिखा है, रसूल पाक ने फौरन फरमाया विलाओहू का विलाई, अली की विलायत मिस्र मेरी विलायत। सुभान अल्लाह। अली की विलायत मेरी विलायत क्या है, इसको मैं अभी लेता हूं, लेकिन एक बात देकर फिर दूंगा। बेशक आप घबरा जाए, लेकिन ये मैं बात दूंगा। रसूल ने ये फरमाया, अब शिया कुतुब में है, हज़रत अबू ज़र खड़े हुए, बात करता हूं, या रसूल अल्लाह, ये जो आप अली की विलायत, ये जो आप अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं, आप अल्लाह है और रसूल है, क्या ये ऐलान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से? अब रसूल ने फरमाया अय्युहन्नास यंतज़िरू लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। प्यारे बेटो, प्यारे बच्चों, शहजादों, सलामत रहो। अगर बात समझ में आ जाए तो मेरा साथ जरूर देना, क्योंकि आप ही ने तो मुझे पढ़ाना है, पाकिस्तान से तो नहीं लाना। वाकई नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर नबी का वसी नाइब खलीफा बनाया। हर नबी अल्लाह के बनाए हुए खलीफे का अपनी उम्मत में ऐलान करता चला गया। साहिबान इल्म के लिए फिर हवाला, नंबर 1 तारीख तबरी, नंबर 2 सीरत इब्न हिशाम, नंबर 3 रौज़त सफा, शिया कुतुब, बिहार उलमात और बाकी किताबें। औसा आदम इला शीजा, जब जनाब आदम का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने वसीयत की, अपना वसी बनाया हज़रत शीज को। तो हर नबी अल्लाह की मशीयत के साए में बेशक अल्लाह के इरादा के तहत अपने वसी का ऐलान अल्लाह के हुक्म से करता चला गया। इसी का नाम है नबी का बनाना। अल्लाह के हुक्म से आदम ने शीज को बनाया, शीज ने महलस को बनाया, महलस ने अमीशा को बनाया, अमीशा ने अशामिर को बनाया, अशामिर ने अशीशा को बनाया, अशीशा ने जाफिस को बनाया, जाफिस ने इमरान को बनाया, इमरान ने नाहौर को बनाया, नाहौर ने दाऊद को बनाया, इब्राहीम को बनाया, इब्राहीम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने इसहाक को बनाया, इसहाक ने याकूब को बनाया, याकूब ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ ने समरिया को बनाया, समरिया ने शुएब को बनाया, शुएब ने मूसा बिन इमरान को बनाया, मूसा ने यूसुफ बिन नून को बनाया, यूसुफ ने दाऊद को बनाया, दाऊद ने सुलेमान को बनाया, सुलेमान ने अब्राहीम को बनाया, जकरिया को बनाया, जकरिया ने याहया को बनाया, याहया ने साया को बनाया, साया ने
अलैहि वसल्लम। ज़ात मुस्तफा ने अली को बनाया, अली ने हसन को बनाया, हसन ने हुसैन को बनाया, हुसैन ने आबिद को बनाया, आबिद ने बाकिर को बनाया, बाकिर ने जाफर को बनाया, जाफर ने कादिर को बनाया, कादिर ने रिदा को बनाया, रिदा ने तकी को बनाया, तकी ने नकी को बनाया, नकी ने अस्करी को बनाया, अस्करी ने इस मेहदी को बनाया। किताब का नाम कंद नंबर 11। अरबी में उसमें दर्द है कि जब वो दुनिया में जाहिर होगा तो ईसा नबी 1, खिदर नबी 2, इदरीस नबी 3। ईसा नबी 1, इलियास नबी 2, खिदर नबी 3, इदरीस नबी और खिदर के बाद इदरीस 4। ये चारों नबी रसूल के बाद नायब के पीछे नमाज पढ़कर आएंगे कि इमामत के बारे काबिले 12 थे। साहब जी, लड़ाई कैसी, मुनाजरा कैसा, झगड़ा क्यों, मुकाबला क्यों कर? रसूल ने हदीस में फरमाया है कि जिसका महमूल उसका ये अली मौला। रसूल ने कब कहा है कि मेरे बाद बिला फस्ल अली मौला है। कि मन कुन तो मौला हो या फाना फादा अली मौला, इसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। तो रसूल ने ये कब कहा है कि मेरे बाद बिला फसल अली मौला है? तो जब रसूल ने बिला फसल फरमाया ही नहीं, पहली जगह पर मानो तब भी मौला, दूसरी तीसरी चौथी जगह पर तस्लीम करो मौला मौला मानना है। इस मकाम पर मानो मौला माना जा रहा है। आप शिया हज़रात रसूल के बाद अली को बिला फसल रसूल का खलीफा किस दलील से मानते हैं? यही सुन लो, यही बात रुक जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी। हुजूर गुजारिश ये है कि खुद हदीस मनवा रही है। हदीस में ये जो हर्फ है ना फा, ये फा मनवा रहा है। आप मुश्किल कुशा के मानने वाले, मैं बड़ी मुश्किल बात दे रहा हूँ मेरे अजीज, यही जो फा है ना ये मनवा रहा है कि अली बिला फसल रसूल के बाद खलीफा है। जैसे अरबी लैंग्वेज के एतबार से, हमारी अरबी ग्रामर के एतबार से कुछ हुरूफ है जिन्हें कहा जाता है हुरूफ आतिफा। जैसे फुला साहब पढ़े, फुला साहब पढ़े, फुला साहब पढ़े और गुलफाम साहब, और क्या हुरूफ आतिफा में से है जो कलाम को जोड़ रहा है, मिला रहा है। तो अरबी जबान में चंद एक हुरूफ आतिफा है जो हमें नागीर से लेकर मुगनी तक नाम की कुतुब में पढ़ाए जाते हैं। और खासतौर पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इन हुरूफ की बड़ी वजाहत की है। मैं शायरी पढ़ रहा, चंद पढ़ रहा हूं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 सुम्मा, नंबर 3 इम्मा, नंबर 4 अम्मा, नंबर 5
اس کے ساتھ ساتھ ایک آتا ہے سمجھ لیجیے اور میں بات کو سمیٹ کے جہاں زید و عمر آیا زید اور عمر. اب واؤ نے یہ تو ثابت کیا کہ زید کے بعد عمر آیا. عمر کا آنا تو ثابت ہے لیکن زید کے بعد کتنی دیر کے بعد عمر آیا یہ ذرا اس پہ خیال کیا کریں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے. آیا زید کے آنے کے فوراً بعد آیا یا دیر کے بعد آیا یا کب آیا؟ یہ ہے واؤ کا کام, بس آنا بتایا. جا زیدن ثم عمر, زید اور پھر عمر آیا. یعنی کوئی بات نہیں, آیا زید, یہ بات بڑی توجہ کی قابل ہے. ثم عمر, پھر آیا عمر. معلوم ہوا زید کے بعد عمر آیا لیکن ثم نے بتایا کہ بڑی دیر کے بعد آیا. آیا زید بس اسی پر بنا فاصلے کی آئیے ذرا قرآن کی طرف ہم ادھر بھی رجوع کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے ملائکہ فائزہ سبحت ونفخت فیہ من روحی. اے ملائکہ جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں جب میں اپنی روح روک لوں تو کیا کرنا؟ لہو ساجدین. آپ دیکھیں گا میری طرف بس اسی پر لہو ساجدین, اسی پر بغیر تاخیر کے تم سجدہ کرنے کے لیے جو جانا. سجدہ کرنے کا حکم کس نے منوایا؟ میرے شہزادوں یہ کس نے منوایا بلا فضل سجدہ؟ چلو جی اور آگے بڑھو. جب جناب موسیٰ پتھر کے سینے پر عصا مارا, بے عصا کن حجر ادھر جناب موسیٰ نے پتھر کے سینے پر عصا مارا, ابھی مار کے اٹھایا ہی تھا, دیر نہیں لگی اسی پر اس کے سینے سے 12 چشمے جاری ہو گئے. اگر اور آگے بڑھیں گے تو جب جناب عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ظاہر فرمانے کے بعد دل ہی دل میں کہا تھا کہ کاش میں مر کھپ چکی ہوتی اور یہ وقت نہ دیکھتی, تو اب جہاں کیا ہے جناب عیسیٰ نے نیچے سے آواز دے کر کہا واشربی, ماں کھاؤ اور پیو. اللہ نے تمہارے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. ایک آپ خاموش رہے, میں ایک بات دیتا چلا, خاموش رہے. بی بی حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دل میں کہا تھا کاش میں پہلے سے مر کھپ چکی ہوتی اور لوگوں کے ذہنوں سے بھلائی جا چکی ہوتی. بیوی نے کہا دل میں, عیسیٰ ہے ابھی آنے والا. نے کہا دل میں,
بس تو داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں جن پر شیطان کا کبھی پاس نہیں. اب یہاں منوا رہا ہے کہ ابھی اسی وقت بلا فاصل داخل ہو جاؤ. تو میری اشتراک گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا کہ عربی عبارت کے درمیان جہاں فا آ جائے وہاں فا کا کام ہے فاصلہ ہٹانا بلا فاصل منانا. 100 سے زیادہ کتب کے حوالے دے سکتا ہوں اور الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ رسول نے پاکان قدیم میں علی کا معلوم بنایا اعلان کیا کیا من کن تو مولا ہو. کہ جس کا میں مولا ہوں بس اسی کا علی مولا ہے. ٹھہرے جی کچھ صاحب ٹھہر جائیں رک جائیں. اچھا حضور رک گئے جناب. یہاں مولا کا جو معنی ہے وہ ہے یار. رسول منوا رہے ہیں جس کا میں یار ہوں اس کا علی یار ہے. ہاں یارو بات درست ہے ہم انکار نہیں کرتے. اگر قرآن نے نبی کو یار منوایا ہے ہمیں انکار نہیں ہے. آگے قرآن کو دیکھتے چلے اور بات کو ختم کریں. 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. میں زیادہ آپ کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتا. تو قرآن کو جب پڑھتے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ. نبی کہا ہے یار نہیں کہا. جو ٹھگ گئے وہ بے شک حسبک اللہ نبی کہا ہے یار نہیں کہا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین نبی کہا ہے یار نہیں کہا. یا ایھا النبی قل لازواجک نبی کہا ہے یار نہیں کہا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم نبی کہا یار نہیں کہا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین نبی کہا یار نہیں کہا. تو قرآن نے ہمارے نبی کو کیا کہا ہے یا ایھا النبی جو تقی اللہ نبی کہا ہے یار نہیں کہا. من یعص اللہ ورسولہ رسول کہا ہے یار نہیں کہا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رسول کہا ہے یار نہیں کہا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کہا ہے یار نہیں کہا. یا ایھا الرسول بلغ ما ہر امتی ہے وہ نبی ہے. ہر رجت ہے وہ نبی ہے. خاطی ہے وہ معصوم ہے. اللہ نے اسے ہمارا یار نہیں کہا. آج جب یار نہیں کہا تو مانا کیا ہوگا. تو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. انہی معنی میں تو اللہ کو کہہ رہا ہے نبی کہے کلمہ کیا کریں گے اس کا میں نبی ہوں لیکن نہیں یہ کلمہ ہو نہیں سکتا یہ کر نہیں سکتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. محمد تمہارے مردوں میں سے تمہارے مردوں میں سے
महफूज का ये अली मौला है। आप फरमा क्या करें, आप फिर कुरान की तरफ रुजू करते हैं। किताब मुबीन, तो जब कुरान की तरफ रुजू किया तो कुरान ने क्या कहा, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, आप सबको याद है, माँ की गोदी से सुन रहे हैं, आपके ज़हनों में मौजूद है। लो मैं एक फिक्र हर कहूंगा, आपके ज़हनों में आ जाएगी। इन्नमा सिर्फ गुजरना है और इसी सिवाय कल में हंस रहे सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा एक वली अल्लाह है। लेकिन अजीज बेटो, गलत फहमी में मुब्तला न रहना, अल्लाह मुतलकन वली है। मुतलकन के क्या माने हैं? अल्लाह को किसी ने ताजे विलायत बख्शा नहीं। उसे किसी ने मंसबे विलायत किया नहीं। वो वली है, वो समी है, वो वसीर है, वो अलीम है, वो हबीब है, वो कबीर है, वो अली अल आलमीन है। उसी ने किसी ने उसे बख्शे नहीं। अल्लाह अली है व रसूल, और उसका रसूल जमीन पलट रही है अल्लाह की तरफ, रही है कि इसे विलायत देने वाला अल्लाह है। दूसरा वली अल्लाह का रसूल है। तीसरा वली वल्लज़ीना आमनुल जज़ीना युक़ीमुनस सलात जिसमें हालत कबूल अरे बाबा दुनिया के इबादत गुजार एक वक्त में एक इबादत में जान आते हैं। नमाज पढ़ना बदनी इबादत, ज़कात देना माली इबादत, ये वाहिद अली है जो बदनी इबादत भी कर रहा है माली। जिसे अल्लाह ने दावे मिलाए सब बख्शा है। ये अली है, सबूत फेर दूंगा, बात फेरोगे। अब आखिरी बात, अल्लाह वली मुतलकन, रसूल वली, अल्लाह की बख्शी हुई विलायत के ताज, अली वली अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक। तो अब हमारा जुर्म क्या है? मेरी कैसे पहुंचा, जहां तक पहुंचा सकते पहुंचा। हमारा गुनाह क्या है, हमारी खता क्या है, जो कुरान ने यज़दान ने रसूल हमसे मनवाया वही मानते चले आ रहे हैं। हमने अल्लाह को वली माना, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने रसूल को वली माना, कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने नबी ऐलान के तहत अली को वली माना, गदीर को बनाना मत भुलाना। गदीर ही तो है जब नस्लों को बना रहा है। जो अली को वली मानता है, दिल की धड़कनों से आवाज गूंजे मिलके नारा।
الا البلاغ اللهم نحن نسألك زیادة فی العلم، صحة فی الجسم، برکة فی الرزق، نورا فی القلب، طولا فی العمر، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، نجاة من النار، دخولا فی الجنة برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین یا رب العالمین۔ اس دیار غیر میں لیکن ابو تراب کی تراب پر کتنے ترابی بیٹھے ہوئے ہیں جس جس وطن سے ہیں، ان کے اوطان میں صحت و سلامتی، خیر برکات، یہاں بھی وہاں بھی اور یہاں والوں کی بھی، جنہوں نے آپ کو یہ آزادی بخشی ہوئی ہے، ان سب کو خیر و برکات، رحمات، صحت و سلامتی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے مولود کعبہ کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو یہاں یا اپنے اپنے مقام پر با اعتبار رزق پریشان ہے، تقسیم الرزق ابھی طالب کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں رحمتاً للعالمین اور ان کے گھرانے کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہم گناہگاروں کو، خطا کاروں کو اور عصیان کو آنے والے امام کی فوج ظفر موت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس پوری دنیا کو معرفت امام زمانہ عطا فرما، تاکہ آج ہم غدیر اول منا رہے ہیں